قلت زيد قائم وأذعنت بقيام زيد تحصل لقوله ثلاثة کہاں سے أحدها. پڑھ رہے ہیں؟ اما التصدیق فهو على قول الحکماء عبارت عن الحکم المقارن للتصورات. یہاں سے پڑھ رہے ہیں. أما التصديق فهو على قول الحكماء عبارة عن الحكم المقارن مقارن للتصورات. فالتصورات الثلاثة شرط لوجود التصديق ومن ثم لا يوجد تصديق بلا ضرورة بلا تصور. کیا ہو گیا؟ والإمام الرازي يقول إنه عبارة عن مجموع الحكم وتصورات الأطراف. فإذا قلت زيد قائم وأذعنت بقيام زيد تحصل علوم ثلاثة أحدها علم زيد وثانيها إدراك معنى قائم وثالثها علم المعنى الرابط الذي يعبر عنه في الفارسية بحسب في الإيجاب ونست في السلب وهي ونهي في الهندية. ويقال لهذا المعنى الرابطي الحكم تارة والنسبة را مشدد نہیں، تارة والنسبة الحكمية أخرى. فإذا أتقنت ما علمناك فاعلم أن الحكماء يدعون أن التصديق ليس إلا إدراك المعنى الرابطي، والإمام يزعم أن التصديق مجموع الإدراكات الثلاثة، أعني تصور المحكوم عليه وتصور المحكوم به وإدراك النسبة الحكمية المسمى بالحكم. بس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہوئی تھی کہ وَيَنْقَسِمُ عَلَىٰ قِسْمَيْنِ، علم کی دو قسمیں، تصور اور تصدیق. احدہما یقال لہ تصور، ان میں سے ایک وہ ہے جس کو تصور کہا جاتا ہے. وثانیہما یعبر عنہ بالتصدیق، دوسرا وہ ہے جسے تصدیق کہا جاتا ہے. سوال یہ تھا کہ تصور کیا ہے، تصدیق کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تصور کیا ہے، تصدیق کیا ہے، یہ سوال تھا. اس کے جواب میں مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تصور کی بھی تعریف کی، تصدیق کی بھی تعریف کی. ہماری گزشتہ کلام میں تصور کی تعریف کے بارے میں بات ہوئی. اما التصور فهو الادراک الخالی عن الحکم، تصور وہ ادراک ہے جو حکم سے خالی ہو. تصور وہ ادراک ہے جو حکم سے خالی ہو. یہ بات ہو گئی تھی. تو اب بات کرتے ہیں تصدیق کی. میں نے گزشتہ پچھلے سبق میں آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ تصدیق کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ فهو الادراک المقارن بالحکم وغیرہ، اس طرح کی کوئی بات نہیں کی. وجہ اس کی یہ ہے کہ تصور کے بارے میں تو اتفاق ہے کہ الادراک الخالی عن الحکم. تصدیق میں اختلاف ہے. تصدیق میں اختلاف کا خلاصہ پہلے بھی بتایا، دوبارہ سمجھیں. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قضیہ کے اجزاء کے تصورات کا مجموعہ تصدیق ہے. قضیہ کے اجزاء کے تصورات کا مجموعہ تصدیق ہے. اس بات پہ توجہ رکھیں. قضیہ کے اجزاء کے تصورات کا مجموعہ یہ تصدیق ہے. بات ہے یہ ذہن میں. میں نے آپ کو کہا قضیہ کے اجزاء، اصل میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک قضیہ کے اجزاء 4 ہیں یا 3 ہیں. خود اس بارے میں بھی 2 رائے ہیں. آپ کی توجہ ہے؟ خود اس بارے میں بھی 2 رائے ہیں کہ امام رازی علیہ رحمہ کے نزدیک قضیہ کے اجزاء 3 ہیں یا 4 ہیں. ٹھیک ہے. اگر 3 ہوں تو پھر حکم، تصور موضوع، تصور محمود، یہ ان کا مجموعہ تصدیق ہو. اگر 3 ہوں. اگر 4 ہوں تو محکوم علیہ کا تصور، محکوم بھی کا تصور، نسبت حکمیہ کا تصور اور حکم، یہ 4 مل کر کیا بنیں گے؟ تصدیق.
بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ان دونوں باتوں کو شامل کرنے کے لیے میں نے کیا کہا؟ قضیہ کے اجزاء کے تصورات کا مجموعہ. قضیہ کے اجزاء. جب کہا نا قضیہ کے اجزاء، اب 3 بناؤ 4 بناؤ ہیں تو اجزاء نا. تو قضیہ کے اجزاء کے تصورات کا مجموعہ یہ تصدیق ہے امام راضی کے نزدیک. جو فلاسفہ ہیں، حکماء ہیں، ان کا کیا کہنا ہے؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ تصورات ان تصورات کا مجموعہ نہیں، فقط جو حکم ہے یہ تصدیق ہے. فقط جو حکم ہے یہ تصدیق ہے. البتہ وہ حکم تصورات سے مقارن ہے، وہ تصورات وجود تصدیق کے لیے شرط ہے. جو مزید فرق ہے اس کی بات کریں گے. خلاصہ فی الحال آپ ذہن میں رکھیں تصدیق کے بارے میں. امام راضی کے نزدیک قضیہ کے اجزاء کے تصورات کا مجموعہ تصدیق ہے. قضیہ کے اجزاء کے تصورات کا مجموعہ تصدیق ہے. جبکہ فلاسفہ کے نزدیک، حکماء کے نزدیک وہ حکم تصدیق ہے جو تصورات کو مقارن ہو. الحکم المقارن للتصورات، تصورات کی مقارن جو حکم ہے یہ تصدیق ہے، یہ حکم تصدیق ہے. یہ تصورات جو ہیں یہ تصدیق کے وجود کے لیے شرط ہے. امام راضی کے نزدیک یہ جو تصورات ہیں تصدیق کا جز ہیں. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ معنی کریں. بہرحال تصدیق تو وہ حکماء کے قول پر، یعنی فلاسفہ کے قول پر عبارت ہے حکم سے. وجہ ہے لیکن مطلب حکم سے نہیں. اگر آپ کہو جی تصدیق عبارت حکم سے، معترض کہہ سکتا ہے نا کہ تصدیق اگر عبارت حکم سے تو پھر تصور موضوع اس کے لیے کیوں ضروری ہے؟ آپ سوال کر لیں. آپ کہیں تصدیق عبارت حکم سے، تو بھئی تصدیق عبارت حکم سے تو پھر تصدیق کے لیے تصور موضوع کیوں ضروری ہے؟ تصور محمول کیوں ضروری ہے؟ سوال بنا نہیں؟ جی تو اس کا جواب دیتے ہوئے مصنف رحمہ اللہ تعالی نے کہا الحکم المقارن للتصورات فالتصورات الثلاثہ شرط لوجود التصدیق ومن ثم لا یوجد تصدیق بلا تصور. پہلے کیا کہا؟ عبارت عن الحکم. فلاسفہ حکماء کی رائے کے مطابق تصدیق عبارت ہے حکم سے. تصدیق عبارت ہے حکم سے. سوال یہ ہے کہ جب تصدیق عبارت ہے حکم سے تو پھر تصدیق کے لیے تصور موضوع کیوں ضروری ہے؟ تصور محمول کیوں ضروری ہے؟ تصورات اطراف کیوں ضروری ہیں؟ جب تصدیق عبارت ہے حکم سے تو یہ چیزیں کیوں ضروری ہیں؟ یہ سوال تو اس کا جواب دیا مصنف نے. کہا مطلب حکم نہیں، تصدیق اس حکم سے عبارت ہے جو تصورات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. توجہ ہے؟ تصدیق حکم سے عبارت ہے لیکن کون سے حکم سے؟ وہ حکم جو تصورات کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اتنی بات ہے یہ ذہن میں. مزید بات کرتے ہیں. بات سمجھے؟ معترض نے کیا کہا کہ اگر تصدیق عبارت ہے حکم سے تو تصور موضوع کیوں ضروری، تصور معمول کیوں ضروری؟ تو اس کا جواب دیا کہ تصدیق عبارت کوئی ہر ایک حکم سے نہیں ہے، اس حکم سے ہے جو تصورات کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اتنی بات سمجھے؟ مزید بات کرتے معنی کریں. عبارت ہے اس حکم سے جو جڑا ہوا ہو تصورات کے ساتھ. وجہ ہے غور کریں، ایک شے کا دوسری شے کے ساتھ جڑا ہونا اس کی حیثیتیں مختلف ہوتی ہیں. غور کریں، تکبیر تحریمہ اپنے سے پہلے جو نیت ہے اس کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے. اپنے سے بعد جو قیام ہے، قرات ہے، اس کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے. سمجھ رہے بات؟ تو جوڑ، مقارنہ، جڑا ہونا اس کی حیثیتیں تو مختلف ہے نا. حکم جڑا ہوا ہے تصورات کے ساتھ، یہ جوڑ کس حیثیت سے ہے، یہ جوڑ کس اعتبار سے ہے؟ اب حیثیت کی نشاندہی ضروری ہے. میری بات آپ سمجھ رہے ہو؟ یہ جو اگلی عبارت ہے یہ کیوں لے کر آئے یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. فالتصورات الثلاثۃ
یہ جو عبارت ہیں یہ مصنف کیوں لے کر آئے؟ جی یہ تو بات کر دی کہ تصدیق اس حکم سے عبارت ہے جو جڑا ہوا ہو تصورات کے ساتھ۔ جی یہاں پر سوال پیدا ہو گیا کہ جو جڑا ہونا ہے، یہ جو مقارنہ ہے، اس کی حیثیتیں مختلف ہوتی ہیں۔ جی یہاں جڑا ہونا کس حیثیت سے ہے؟ جی آیا وہ ساری چیزیں مل کر تصدیق کا جز بنتی ہے، جی رکن بنتی ہے، یا کیا حیثیت ہے؟ جی یہ سوال تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے مصنف نے کہا فالتصورات الثلاثۃ شرط لوجود التصدیق۔ یہ تصورات ثلاثہ، توجہ رکھیں، تصورات ثلاثہ یہ تصدیق کے لیے شرط ہیں، جز نہیں ہیں، رکن نہیں ہے، شطر نہیں ہے۔ بات سمجھے؟ اب یہ حیثیت کا تعین ہو گیا۔ جی پہلے کہا نا مقارنہ، جی سر وہ حکم جو جڑا ہوا ہو تصورات کے ساتھ۔ سوال ہے جڑا ہوا ہو تصورات کے ساتھ، کس انداز میں جڑا ہوا ہو؟ جی تو کہا بھائی جس طرح مشروط شرط کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ جی۔ حاصل کا گفتگو کا حاصل یہ ہے، جی جس طرح مشروط شرط کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، یہ یہاں پر جوڑ کے معنی یہ ہے۔ لہٰذا تصورات اطراف تصدیق کا جز نہیں بنیں گے بلکہ تصدیق کے لیے شرط بنیں گے۔ نہیں سمجھے؟ بات آئی ذہن میں؟ معنی کریں تو تصورات ثلاثہ شرط ہیں تصدیق کے وجود کے لیے۔ تصدیق کے وجود کے لیے تو جو ہے جی سر تصورات ثلاثہ کا نا، جی سر تصورات ثلاثہ یعنی موضوع کا تصور، معمول کا تصور، نسبت حکمیہ کا تصور، یہ تینوں شرط ہو گئے۔ موضوع کا تصور، معمول کا تصور، نسبت حکمیہ کا تصور، یہ تینوں شرط ایک حکم۔ قضیہ کے کتنے جز بنے؟ اور تین کیسے بنے؟ سعید جو ہے وہ ابھی تک بیٹھا ہوا ہے، نواب شاہ جی، چار۔ موضوع کا تصور، معمول کا تصور، نسبت حکمیہ، الثلاثہ کا نا، جی سر التصورات الثلاثہ، اور تینوں کو بولا شرط۔ جی تو کون سے شرط؟ موضوع کا تصور، معمول کا تصور، نسبت حکمیہ کا تصور، یہ تینوں شرط ہیں۔ حکم تصدیق ہے، حکم تصدیق ہے۔ تو پھر قضیہ کے جز کتنے بنے؟ تصدیق کے نہیں، قضیہ کے، ٹھیک ہے نا؟ جی سر کیونکہ فلاسفہ کے نزدیک، حکماء کے نزدیک تصدیق بسیط ہے، دو اجزاء نہیں ہے۔ جی سر قضیہ کے چار جز بنے، جی موضوع کا تصور، معمول کا تصور، نسبت حکمیہ کا تصور اور حکم۔ یہ چار چیزیں مل کر کیا ہوئی؟ یہ قضیہ بنا۔ ان میں سے تین جو ہے وہ تصدیق کے لیے شرط ہیں، اور ایک تصدیق ہے جس کو ہم حکم کہتے ہیں۔ بات سمجھے؟ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب آتے اصل سوال کی جانب۔ سوال کیا ہوا تھا؟ سوال یہ ہوا تھا کہ تصدیق عبارت حکم سے، جب تصدیق عبارت حکم سے تو تصور موضوع کیوں ضروری؟ تصور معمول کیوں ضروری؟ اس کے جواب کی تصریح کرتے ہوئے کہا وَمِن ثَمَّ لَا يُوجَدُ التصدیق بلا تصور۔ تصدیق بلا تصور اس لیے نہیں پائی جاتی، اس وجہ سے جو یہاں ہم نے تمہیں بتائی ہے۔ وہ کیا وجہ ہے؟ وہ وجہ ہے کہ تصورات ثلاثہ تصدیق کے وجود کے لیے شرط ہیں، اور مشروط جو ہے شرط کے بغیر نہیں پایا جاتا، یہ وجہ ہے۔ بات سمجھے نہیں؟ دوبارہ اس سوال کی جانب ہم لوٹے ہیں۔ جی سر بات سمجھ رہے ہو؟ سوال تھا الحکم پر۔ بھائی جب تصدیق عبارت حکم سے تو پھر تصور موضوع کیوں ضروری، تصور معمول کیوں ضروری؟ تو اس کا اب پہلے کہا الحکم المقارن للتصورات، پھر اس مقارنہ کی حیثیت بتا دی۔ جی مقارنہ کی حیثیت بتانے کے بعد اب آتے ہیں سوال کے جواب کی جانب۔ کہا وَمِن ثَمَّ لَا يُوجَدُ تَصْدِيقٌ بِلَا تَصَوُّرٍ، تصدیق بغیر تصور کے نہیں پائی جا سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے جو تمہیں بتائی ہے، اور وہ کیا کہ تصورات ثلاثہ تصدیق کے وجود کے لیے شرط ہیں، اور مشروط بغیر شرط کے نہیں پایا جا سکتا۔ تصور موضوع بھی شرط ہے، تصور معمول بھی شرط ہے، تصور نسبت حکمی بھی شرط ہے۔ بات سمجھ کے نہیں مانا کرو، یہیں سے نہیں پائی جاتی تصدیق بغیر تصور کے۔ وجہ ہے یہ ہو گیا فلاسفہ کا موقف۔ اور امام راضی کہتے ہیں، مانا کریں، اور امام راضی کہتے ہیں بے شک تصدیق عبارت ہے حکم اور اطراف کے تصورات کے مجموعہ سے۔ وجہ ہے حکم اور اطراف کے تصورات کے مجموعہ سے۔ اطراف جمع ہے نا؟ جی سر حکم
اور اطراف کے تصورات، جی اطراف جمع کم از کم 3، جی سر تصورات الاطراف 3، حکم 4۔ جی تو امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک تصدیق کے اجزاء کتنے ہوئے؟ کتنے ہوئے؟ 4۔ ٹھیک ہے، جی یہ جو عبارت ہے یہ بتا رہی ہے کہ امام راضی کے نزدیک تصدیق کے اجزاء ہیں 4۔ ٹھیک ہے، جی آگے آپ دیکھیں، والامام یزعم ان التصدیق مجموع الادراکات الثلاثہ۔ جی امام فخر الدین رازی کا گمان یہ ہے کہ تصدیق ادراکات ثلاثہ کا مجموعہ ہے۔ جی یہاں سے یہ ظاہر ہے کہ امام راضی کے نزدیک تصدیق کے اجزاء ہیں 4۔ جی آگے چل کے تصریح ہے کہ امام راضی کے نزدیک تصدیق کے اجزاء ہیں 3۔ جی یہی بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہے کہ خود اس بات میں اختلاف ہے، یعنی 2 رائے ہیں جی کہ امام راضی کے نزدیک تصدیق کے اجزاء 3 ہیں یا 4 ہیں۔ جی اگر 3 ہوں تو موضوع کا تصور، معمول کا تصور اور حکم، یہ تینوں مل کر تصدیق بنیں گے۔ اگر 4 اجزاء ہوں تو موضوع کا تصور، معمول کا تصور، نسبت حکم کا تصور اور حکم۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہو نہیں؟ ٹھیک ہے، تو امام راضی کے نزدیک تصدیق کے اجزاء 3 ہیں یا 4 ہیں، خود اس میں 2 رائے ہیں، اور مصنف کی عبارت سے بھی 2 رائے واضح ہو رہی ہیں۔ انہو عبارت عن مجموع الحکم و تصورات الاطراف، اطراف جمع، اس کا اطلاق کم از کم 3 پر، مراد موضوع، معمول اور نسبت حکمیہ، موضوع، معمول، نسبت حکمیہ اور حکم، ان 4 کا مجموعہ تصدیق امام راضی کے نزدیک۔ لیکن آگے چل کے تصریح کر دی کہ مجموع الادراکات الثلاثہ، 3 ادراکات کا مجموعہ، اس سے صاف ظاہر ہے کہ امام راضی کے نزدیک جو ہے وہ قضیہ کے اجزاء 3 ہیں۔ بات آپ سمجھ رہے ہو؟ تو بہرحال امام راضی کے نزدیک قضیہ کے اجزاء 3 یا 4، خود اس میں بھی 2 رائے ہیں۔ بات آگئی آپ کی ذہن میں معنی کرے۔ اور امام راضی فرماتے ہیں کہ تصدیق کی عبارت ہے حکم اور تصورات اطراف کے مجموعہ سے۔ بات آپ کے ذہن میں آگے نہیں آگئی؟ توجہ ہے۔ امت تصور سے تصور کی تعریف آ گئی، امت تصدیق سے تصدیق کی تعریف آ گئی، فلاسفہ کی رائے کے مطابق بھی اور امام راضی کی رائے کے مطابق بھی۔ بات ہو گئی نہیں ہو گئی؟ جی، لیکن اب ذرا مثال دے کے تمہیں تھوڑا وضاحت بتانا چاہتے، تعریفیں ہو گئی ہیں، سمجھے بات کو؟ تصور کی تعریف کر کے مثال دی تھی نہیں دی تھی؟ جی، کما اذا تصورت زیدن وحدہ او قائما وحدہ من دون ان تثبت القیامہ لزید او تسلبہ عنہ۔ مثال دی تھی نا؟ مثال ہوتی ہے مسئلہ کی وضاحت کے لیے، تو انہوں نے وضاحت کے لیے مثال دی تھی تصور کے بعد۔ اب تصدیق کے بارے میں اختلاف کا بیان ہو چکا، اب تصدیق کی مثال دے رہے ہیں۔ جی، کہا فَإِذَا قُلْتَ زَيْدٌ قَائِمٌ، وجہ ہے آپ کی، اس پہ پورا دھیان دیں۔ جب آپ کہتے ہیں زید قائم، یہ زید قائم اگر آپ شک کی صورت میں کہیں نا تو یہ تصدیق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ غور کریں، تخیل، تکذیب، شک اور وہم، یہ 4 درجوں میں زید قائم صورت وہی ہے۔ ان 4 صورتوں میں زید قائم نہیں ہوگا۔ غور کریں، زن کی صورت میں بھی زید قائم ہوگا، جزم کی صورت میں بھی زید قائم ہوگا، یعنی آپ زید قائم 6 مقامات پر بول سکتے ہیں، لیکن ان 6 کے 6 مقامات پر تصدیق نہیں ہے۔ اس بات پہ دھیان دیں، ہمارے طلبہ یہ سمجھتے ہیں شاید زید قائم ابھی تصدیق ہی ہے، زید تصور ہے، قائم تصور ہے، زید قائم تصدیق ہے، یہ بات نہیں ہے۔ زید قائم تخیل کی صورت میں بھی ہوتا ہے، زید قائم شک تکذیب، زید قائم شک، زید قائم وہم، زید قائم زن، زید قائم جزم۔ جزم کی پھر جتنی صورتیں، سب صورتوں میں بولا زید قائم ہی جائے گا، لیکن سب میں تصور نہیں، سب میں تصدیق نہیں ہے۔ تصدیق کب ہوگا؟ جبکہ آپ اس کے بیچ پر توجہ رکھنا، تصدیق کب ہوگا؟
جب آپ اس کے بیچ پائی جانے والی نسبت کو راجے سمجھنا شروع کر دیں گے. جی ٹھیک ہے. جی سر. رجحان آگے تو تصدیق بن گئی. جی سر. جذب ضروری نہیں ہے، فقط رجحان کافی ہے. جی زن کی صورت میں بھی میں رجحان ہوتا ہے نا. جی سر. رجحان ہو گیا تو تصدیق ہے. جی جب تک رجحان نہیں ہے یہ تصور ہے. جی سر. تصور کی 4 قسمیں: تخیل، تکذیب، شک، وہم. جب تک رجحان نہیں ہے تب تک یہ تصور ہے. رجحان ہو گیا تو تصدیق ہے. اتنی بات سمجھے؟ جی سر. نہیں سمجھے؟ جی سر. اس لیے مصنف نے کیا کہا؟ فَإِذَا قُلْتَ زید قائم، فقط یہ نہیں کہا وَأَذْعَنْتَ بِقِيَامِ زید. نرا زید قائم نہیں، زید القائم کہہ کے زید کے قیام کا تجھے اذعان حاصل ہو جائے، یعنی رجحان حاصل ہو جائے. میری بات آپ سمجھے نہیں جی سمجھے؟ سر. خلاصہ دوبارہ سمجھے یا آپ سوال جواب کر لیں. جی سر. یہی اسی بات جواب میں آ جائے گی، تمہیں سمجھ میں آ جائے گی. آپ یوں سوال کریں کہ مصنف نے کیا کہا؟ فَإِذَا قُلْتَ زید قائم یحصل لک علوم ثلاثۃ. اس کو یوں کہنا چاہیے تھا نا، جب تو کہے زید قائم تو تجھے 3 علم حاصل ہوں گے. جی یہ بیچ میں وَأَذْعَنْتَ بِقِيَامِ زید کیوں کہا؟ جی یوں سوال کر لیں. جی سر. سوال یہ ہے، مصنف نے کہا فَإِذَا قُلْتَ زید قائم، آگے اسے کہنا چاہیے تھا یحصل لک علوم ثلاثۃ. جی جی جب تو زید قائم کہے تو تجھے 3 علوم حاصل ہوتے ہیں. جی کہنا یوں چاہیے تھا، یہ بیچ میں وَأَذْعَنْتَ بِقِيَامِ زید کیوں بولا؟ جی سوال سمجھے نہیں؟ جی سر. تو اس کا جواب یہ ہے کہ زید قائم کا تلفظ تصور کی صورت میں بھی ہے، تصدیق کی صورت میں بھی ہے. تصور کی 4 قسمیں: تخیل، تکذیب، شک، وہم. ان چاروں میں زید قائم نہیں ہے، جی لیکن ان چاروں میں کسی میں بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یحصل لک علوم ثلاثۃ. جی نہیں کہا جا سکتا. یحصل لک علوم ثلاثۃ وہم کی زن پہ آ کے بولا جائے گا، جی جزم پہ آ کے بولا جائے گا. جی اور وہ کون سی صورت ہے؟ جب کہ آپ کو قیام زید کو رجحان حاصل ہو. تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ ہر زید القائم تصدیق نہیں ہے، وہ زید القائم تصدیق ہے جس میں رجحان موجود ہو. اگر زید القائم تم بولو رجحان موجود نہ ہو تو یہ تصدیق نہیں ہے، یہ تصور ہے. تو مصنف نے اس بات پہ تنبیہ کرنے کے لیے بیچ میں جملہ بولا وَأَذْعَنْتَ بِقِيَامِ زید. جی بات صادق سمجھے ہو نہیں سمجھے؟ بات ہے ہی ذہن میں. تو مطلب زید القائم جو ہے وہ تخیل کی صورت میں شک تصور ہے، تکذیب کی صورت میں تصور ہے، شک کی صورت میں تصور ہے، وہم کی صورت میں تصور ہے، ظن کی صورت میں تصدیق ہے، جزم کی صورت میں تصدیق ہے. جی سر. بات سمجھے؟ تو ظن اور جزم کی صورت میں کیا ہے؟ نرا زید القائم نہیں ہے، اذعنت بقیام زید نہیں ہے. جی سر. اس سے پہلے زید القائم تو ہے لیکن اذعان نہیں ہے، لہذا وہ تصدیق نہیں ہے، تصور ہے. بات سمجھو نہیں؟ جی سر. ٹھیک ہو گیا؟ ذیشان مانا کریں. تو جب تو کہے زید القائم اور اذعان کرے زید کے قیام کا، یعنی تمہیں زید کے قیام کا رجحان حاصل ہو جائے، تیرے ذہن میں راجع ہو جائے اس کا کھڑا ہونا. ٹھیک ہو گیا؟ تو اب کیا ہے کہ آپ 3 علوم حاصل ہو گئے. معمول کا تصور جی بتاتے ہیں حاصل ہو جائیں گے تمہیں 3 علوم. ان تینوں میں سے ایک ہے زید کا علم موضوع کا، ٹھیک ہے نا. دوسرا قائم کے معنی کا علم، ٹھیک ہے. تیسرا اس معنی کا علم جو رابط ہے، ان دونوں کے بیچ جو تعلق ہے، رابط ہے، اس کا علم. توجہ ہے؟ غور کریں. اس کو فارسی میں ہست نیست اور اردو ہندی میں ہے نہیں کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے. زید کھڑا ہے، زید کھڑا نہیں. زید قائم است، زید قائم نیست. سمجھے بات کو؟ تو یہ ہست نیست ہے نہیں، اس کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے. یہ 3 علوم بات. سمجھے بات کو؟ مانا کریں.
اور اور تیسرا اس معنی رابط کا علم جس کو تعبیر کیا جاتا ہے فارسی میں ہست کے ساتھ ایجاب میں اور نیست کے ساتھ سلب میں اور ہے اور نہیں کے ساتھ ہندی میں کہا نا وعلم المعنی الرابط وعلم المعنی الرابط معنی رابط کا علم سوال یہ کہ معنی رابط کیا ہے وہ جو ہے آپ کی کہا اس کے دو نام ہیں اس کے دو نام ایک نام ہے حکم دوسرا نام ہے نسبت حکمیہ وہ جو ہے ایک نام ہے حکم دوسرا نام ہے نسبت حکمیہ ایک نام ہے حکم دوسرا نسبت حکمیہ بات سمجھے نہیں جی حکم بھی یہی ہے نسبت حکمیہ بھی یہی ہے جی اس بات پہ توجہ ہے آپ کی جی سے لیکن غور کرنا یہ نہیں سمجھنا کہ حکم اور نسبت حکمیہ مترادف ہے جی مترادف نہیں ہے فرق ہے جی یہ نسبت تامہ خبریہ موضوع اور معمول کے بیچ رابطہ اور تعلق ہے جی ایک اس کی یہ حیثیت ہے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا جی دوسری حیثیت یہ ہے کہ یہ امر واقعی سے حکایت ہے جی نسبت واقعہ سے یہ حکایت ہے جی اس کو نسبت حکمیہ کہا جائے گا اس وقت جب کہ یہ موضوع اور معمول کے بیچ رابطہ اور تعلق کی حیثیت سے دیکھا جائے جی موضوع اور معمول کی نسبت تامہ خبریہ جی جب اس کو موضوع اور معمول کے بیچ رابطہ اور تعلق کی حیثیت سے دیکھا جائے تو نسبت حکمیہ ٹھیک ہے نا جی اور امر واقعی سے حکایت کی حیثیت سے دیکھا جائے یہی حکم ہے اسے کہتے ہیں اتحاد ذاتی فرق اعتباری جی کیا بولتے ہیں کیا بولتے ہیں اتحاد ذاتی فرق اتحاد ذاتی فرق اعتباری ذات ایک ہے جی نسبت تامہ خبریہ جی ایک حیثیت سے نسبت حکمیہ نام پاتی ہے ایک حیثیت سے حکم نام پاتی ہے جی کون سی حیثیت موضوع اور معمول کے بیچ موضوع اور معمول کے بیچ رابطہ اور تعلق کی حیثیت سے دیکھو تو یہی نسبت تامہ خبریہ نسبت حکمیہ کہلاتی ہے جی سے لیکن امر واقعی امر نفس امری اس سے حکایت کی حیثیت سے دیکھو تو یہی نسبت تامہ خبریہ کا حکم نام پاتی ہے تو میری بات سمجھے ہو جی سے تو یہ جو کہا نا وَيُقَالُ لِهَذَا الْمَانَى الْحُكْمُ تَارَةً وَالنِّسْبَةُ الْحُكْمِيَةُ أُخْرَى کبھی اس کو حکم کہہ دیتے کبھی نسبت حکمیہ کہہ دیتے جی اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو دل کرے کہو جی سمجھ رہے ہو نہیں جی سے جو دل کرے کہو یہ بات نہیں ہے یہ دیکھو کس حیثیت سے بات کر رہے ہو جی سے حیثیت کی نشاندہی کرو جی اگر حیثیت ہے موضوع اور معمول کے بیچ رابطہ کی تب نسبت حکمیہ بولو گے حکم نہیں بولو گے جی سے بھائی سمجھ رہے ہو جی سے اگر حیثیت ہے امر واقعی سے حکایت کی اب نسبت حکمیہ نہیں بولو گے حکم بولو گے یہ صحیح سمجھے ہو معنی کرے اور کہا جاتا ہے اس معنی کو حکم کبھی اور نسبت حکمیہ کبھی کبھی بات آ گئی ذہن میں یہ مثال آ گئی بات پہ دھیان دینا سوال کیا تھا میں دوبارہ پچھلی کلام کے ساتھ گفتگو جوڑ رہا ہوں سوال تھا تصور کیا ہے تصدیق کیا ہے جی انہوں نے تصور بتایا جب تصور بتایا بیچ میں حکم آیا اس کی تعریف کی پھر تصور کی مثال دی جی پھر تصدیق میں اختلاف تھا اختلاف بتا کے مثال دی ہے یہاں تک آ کر مثال کی بات پوری ہو گئی جی سے یعنی اب تک تصور کی تعریف آ گئی جی مثال آ گئی تصدیق کی تعریف آ گئی مثال آ گئی ٹھیک ہو گیا جی سے لیکن تھوڑا مزید فائدہ بتانا چاہتے تمہیں فائدہ دینا چاہتے ہیں جی وہ کیا بیچ میں فلاسفہ اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا تصدیق کے معاملے میں اختلاف مذکور ہوا جی اس لیے چاہتے ہیں کہ تمہیں بتا دیں اختلاف کا حاصل کیا ہے جی آپ غور کرو اختلاف کا حاصل یہ ہے کہ فلاسفہ کے نزدیک تصدیق بسیط ہے جی امام رازی کے نزدیک تصدیق مرکب ہے جی فلاسفہ کے نزدیک تصدیق اور حکم ایک چیز ہے جی بلکہ یوں کہ حکم نفس تصدیق ہے جی فلاسفہ کے نزدیک حکم
نفس تصدیق ہے. امام رازی کے نزدیک حکم جزو تصدیق ہے. جی فلاسفہ کے نزدیک تصورات اطراف شرط تصدیق ہیں. جی امام رازی کے نزدیک شطر تصدیق ہے. جی صحیح. بات سمجھے نہیں؟ جی. یہ فروق ہے. تصور کی تعریف مثال، تصدیق کی تعریف مثال آ گئی ہے. جی ٹھیک ہے. جی. لیکن اب کیا کر رہے ہیں؟ اب صرف تمہیں زیادہ فائدہ دینے کے لیے، فائدہ پہنچانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، چونکہ بیچ میں فلاسفہ اور امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا اختلاف آیا تصدیق کے معاملے میں، لہٰذا بتا رہے ہیں کہ اس اختلاف کا حاصل کیا ہے. اس کا حاصل یہ ہے کہ فلاسفہ کے نزدیک تصدیق بسیط، امام رازی کے نزدیک تصدیق مرکب. فلاسفہ کے نزدیک حکم عین تصدیق، نفس تصدیق. امام رازی کے نزدیک حکم جزو تصدیق. فلاسفہ کے نزدیک تصورات اطراف شرط تصدیق. امام رازی کے نزدیک شطر تصدیق. ان کے نزدیک شرط، ان کے نزدیک شطر، یعنی جزو، رکن. نہیں سمجھو؟ جی صحیح. بات آ گئی ذہن میں؟ مانا کریں. تو جب تو نے پختہ کر لیا وہ جو ہم نے تمہیں سکھایا تو جان، یعنی وہ پچھلی بات اگر تمہیں سمجھ میں آ گئی، یہ پکی ہو گئی ہے، تو اب یہ بات سمجھ کہ حکما گمان کرتے ہیں تصدیق نہیں ہے مگر معنی رابطی کا ادراک. معنی رابطی کا ادراک. یعنی تصدیق اور معنی رابطی کا ادراک ایک چیز ہے. تصدیق اور معنی رابطی کا ادراک توجہ ہے آپ کی. معنی رابطی کا ادراک، معنی رابطی کی دو حیثیتیں تھیں. جی صحیح. ابھی بتائیں. جی. ایک حیثیت سے وہ نسبت حکمیہ، ایک حیثیت سے وہ حکم. بات پہ دھیان دینا. جی. معنی رابطی کی دو حیثیتیں، ایک حیثیت سے وہ نسبت حکمیہ، دوسری حیثیت سے وہ حکم. فلاسفہ اس کے ادراک کو تصدیق کہتے ہیں. کس حیثیت سے ادراک کو؟ جی. سوال سمجھے نہیں؟ جی صحیح. معنی رابطی کی دو حیثیتیں، ایک حیثیت سے نسبت حکمیہ، دوسری حیثیت سے حکم. فلاسفہ کہہ رہے ہیں اس معنی رابطی کا ادراک تصدیق ہے. جی. بھائی بتاؤ تو صحیح کون سی حیثیت سے؟ جی. تو ذہن میں رکھنا اس حیثیت سے کہ وہ امر واقعی سے حکایت ہے. جی. اس حیثیت سے نہیں کہ وہ موضوع اور معمول کے بیچ رابطہ اور تعلق ہے. تو میری بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ اس حیثیت سے کہ موضوع اور معمول کے بیچ رابطہ ہے اور تعلق ہے، اس حیثیت سے اس کا ادراک تصدیق نہیں ہے. اس حیثیت سے کہ یہ امر واقعی سے حکایت ہے، اس حیثیت سے اس کا ادراک تصدیق ہے. آپ سمجھے نہیں؟ یہ بات یہاں پر ضرور ذہن میں رکھنا کہ لیس الا ادراک المعنی رابطی اے من حیث انہ حکایت عن امر واقعی، من حیث انہ حکایت عن امر واقعی. معنی رابطی اس حیثیت سے کہ وہ امر واقعی سے حکایت ہے، اب یہ تصدیق ہے. توجہ ہے؟ تو غور کرنا، معنی رابطی اس حیثیت سے کہ وہ امر واقعی سے حکایت ہے، تو اسی کو حکم نہیں کہا جاتا تھا؟ بولو. اسی کو حکم کہا جاتا تھا. تو بات پھر کیا بنی کہ تصدیق اور حکم ایک چیز ہے. یہی بنی نا؟ یہی بات میں نے آپ کو بتائی. مانا کریں. اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا گمان ہے کہ تصدیق مجموعہ ہے تین ادراکات کا. وہ تین کون کون سے مراد دیتا ہوں میں؟ ملائک کا تصور، معقومی کا تصور اور نسبت حکمیہ کا ادراک جس کا نام ہے حکم. توجہ ہے؟ یہاں پر امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی گفت کے لیے کہا کہ ان کے نزدیک جو تصدیق ہے وہ تین اجزاء کا مجموعہ ہے. پہلے جو گفتگو ہے اس سے ظاہر یہ ہے کہ تصدیق جو وہ چار اجزاء کا مجموعہ ہے. اتنی بات سمجھی؟ ایک مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو میں ایک یہ چیز ہے کہ پہلے چار کی جانب اشارہ کیا، اب تین کی تصریح کی. پہلے چار کی طرف اشارہ کیا، اب تین کی تصریح کی. ایک اور چیز سمجھو، غور کرنا کہ تصدیق ادراک ہے یا فعل من افعال نفس ہے؟ تصدیق ادراک ہے یا فعل من افعال نفس ہے؟ اس مسئلہ میں بھی اختلاف ہے.
इमाम राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि ये फ़िल मिन अफ़आल नफ्स है। तस्दीक क्या है? फ़िल मिन अफ़आल नफ्स है। तस्दीक क्या है? इतनी बात आप समझे? जब ये बात ज़हन में आ गई तो यहाँ देखो मुसन्निफ क्या कह रहे हैं, तस्दीक नहीं हुक्म, दोबारा समझो। इस बारे में इख्तलाफ है कि हुक्म इदराक है या फ़िल मिन अफ़आल नफ्स है। इमाम राजी कहते हैं हुक्म क्या है, वो फ़िल मिन अफ़आल नफ्स है। हुक्म क्या है? हुक्म क्या है? इमाम राजी की ये राय है। जब ये बात आपके ज़हन में आ गई तो अब देखो किताब को कहा इदराक निस्बत हुक्मिया, इदराक बोला ना, आगे काल मुसम्मा बिल हुक्म, इस इदराक का नाम हुक्म है, बोला ना, इस इदराक का नाम हुक्म है। तो ये इबारत ये ज़ाहिर कर रही है कि इमाम राजी इदराक हुक्म जो है इदराक को कहते हैं, हालांकि इमाम राजी कहते हैं हुक्म फ़िल मिन अफ़आल नफ्स है। नहीं समझ लो बात को। तो ये जो इबारत है ये इमाम राजी के मज़हब को सही ताबीर नहीं कर रही। इमाम राजी हुक्म को इदराक नहीं कहते, इमाम राजी हुक्म को फ़िल मिन अफ़आल नफ्स कहते हैं। बात आप समझे? हुक्म को फ़िल मिन अफ़आल नफ्स कहते हैं, लेकिन यहाँ जो है वो तस्रीह की जा रही है कि वो इदराक है। तो ये इमाम राजी अलैहि रहमा के मज़हब को ताबीर करने में किफ़ायत नहीं कर रही। हाँ, बाज़ मुहश्शिरीन ने कहा कि इमाम राजी से दो कौल मरवी हैं। एक कौल ये है कि हुक्म इदराक है, दूसरा कौल ये कि हुक्म फ़िल मिन अफ़आल नफ्स है। अगर वाकई इमाम राजी से दो कौल मरवी हूँ तो अब ये एक कौल की तर्जुमानी बन जाएगी। लेकिन जो कौल मशहूर है इमाम राजी से वो ये है कि हुक्म इदराक नहीं है बल्कि फ़िल मिन अफ़आल नफ्स है। जब कौल मशहूर ये है तो अब ये कौल मशहूर की तर्जुमानी करने में किफ़ायत नहीं कर रही। मेरी बात समझी नहीं सकती? बात आ गई ज़हन में? माना करें। और इदराक हुक्मिया का इसका नाम रखा जाता है। बात आ गई आपके ज़हन में?